بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صدق الله حضرتان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کیا ہے۔ حضور والا، چونکہ یہ بہت موضوع عام بھی ہے اور موضوع خاص بھی ہے، چونکہ عمومیت کے اعتبار سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کربلا کیا ہے، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے آج بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے اندر کربلا کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو معارف کربلا ہیں، جو عناوین کربلا ہیں، جو عنوان کربلا ہے، آج اس کے اوپر بحث کرنا، مباحثہ کرنا، ڈسکشن کرنا اور گفتگو کرنا، بیٹھ کر کے مناظرے علمی، نشست علمی، گفتگو علمی، مباحث علمی کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان نے کربلا کے نظریات کو، کربلا کے مفاہیم کو، کربلا کے جو احساسات ہیں اس کو، کربلا کے مقاصد کو اپنے نقطۂ نظر سے اور اپنے زاویہ نگاہ سے اس نے کوشش کی ہے، اور جب اپنے زاویہ نگاہ سے ہر انسان نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ جو مفہوم ایک انسان کے ذہن میں پہنچے وہی مفہوم ہر انسان کے ذہن میں پہنچ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کہا جاتا ہے کہ آپ ڈسکس کیجئے، آپ ڈسکشن کیجئے، آپ گفتگو کیجئے، وہ یہی ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب چند افراد مل کر کے کسی چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آج ہمارے ذہن میں نہیں آ پائی ہیں یا نہیں آ پاتی ہیں، وہ ان کے ذریعے بآسانی آ جاتی ہیں، اور اسی لیے پیغام کربلا کو، شناخت کربلا کو، معرفت کربلا کو جاننے کے لیے مختلف علماء کا انتخاب کیا جاتا ہے، تاکہ آپ جب مختلف علماء کے بیانات کو، ان کی تقاریروں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی زحمتوں کو، شرط یہ ہے کہ ایک عالم باعمل ہو، کیونکہ ہر کسی کا انتخاب ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ ہو، ممکن ہے مفہوم رسا ہو، ممکن ہے مفہوم رسا نہ ہو، اس طریقے کے حالات رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہذا یعنی اس موقع پر ضرورت یہ ہے کہ جب ہم مباحث علمی کا اعتقاد کریں، بیٹھ کر کے چند لوگ کربلا کے موضوع کے اوپر اگر ڈسکس کریں تو اس میں یعنی آپ تعصب کو، حسد کو، جلن کو، جانبداری کو، کسی ایک مفہوم کی گرائش کو، کسی ایک طرف جھکاؤ کو، یعنی آپ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں گے، جب آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں گے، جب اس کے علاوہ آپ بیٹھ کر کے گفتگو کو سنیں گے، گفتگو کو سمجھیں گے، گفتگو کے سارے مراتب کو، ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم ان مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کربلا کا ایک مفہوم زیادہ رسا ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے اس لیے اتنی باتیں کہیں کیونکہ کل میری نظر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ گزری،
اور اس کلپ کا لب و لباب دو عالموں کی گفتگو ہے اور دونوں کا زاویہ نظر بالکل الگ ہے. لیکن عوام الناس جو ہوتی ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ اگر اختلاف علمی میدان میں نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا. اور اسی لیے ہمارے یہاں اجتہاد بھی ہے کہ آپ اجتہاد کیجئے تاکہ آپ ہو سکتا ہے مباحث علمی کے اتنے عروج پر پہنچ جائیں کہ جہاں تک عام انسان کی رسائی اور عام انسان کی دسترسی نہ ہو. مثلا پاکستان کے ان عالم میں سے کہ جو عالم باعمل ہیں اور جن کے مفاہیم اور جن کی گفتگو جن کے حالات اور جن کی کیفیات جو آج ہم تک ہے، مثلا انہی ایک اسلامک ریسرچ اسکالر اگر دیکھا جائے جو بہت بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اپنے اس اعتبار سے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کلپیں ایک معنی دار کلپیں ہوتی ہیں، اس پہ کام کیا جاتا ہے. جیسے ابھی یہ خطبات ہے، خطبات میں بہت ساری باتیں ہیں، اگر کوئی چھوٹی چھوٹی کلپیں ہر موضوع کو الگ رکھا دے تو بہت سارے مفہوم الگ الگ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جیسے آقائے مصطفیٰ بخاری اسلامی جگت میں اسلامی معرفی بہت اچھا نام ہے. انہوں نے ایک نظریے کی طرف لوگوں کی توجہات کو مقبول کرانا چاہا اور اس کے اوپر ایک عالم دین کا بیان انہیں کے خلاف آ گیا. مثلا میں مثال دوں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا کہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے، معرف جتنی ہماری نظر میں ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کا لب و لباب اتنا ہی دقیق اور اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. بس فرق اتنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی عوام بھی سوچے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ممکن ہے ہم جو سوچ رہے ہیں عوام اس سے آگے سوچے، ممکن ہے جو ہم سوچ رہے ہیں عوام اس سے کہیں پائیں تر سوچے، یعنی اس کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مطلب ایک چیز پیش کی کہ مولانا عباس علیہ السلام کی معرفت کے اوپر، جس پر وہ کلپ میری نظر سے گزری اور یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں چونکہ اس کے اوپر کمنٹ بازی ہر انسان عوام الناس اور ہر خیرہ شروع کر دیتا ہے. اور یہی کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ کربلا کیا ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، معارف وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. مثلا آقائے مصطفیٰ بخاری کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج جو داعش، آج جو دشمن یعنی شہزادی کے روضے کو، شہزادی کی تمام چیزوں کو، شہزادی کے روضات کی پامالی کرنا چاہتی ہے، تو آج جتنے نوجوان آ کر کے جناب زینب سے، چاہے وہ حزب اللہی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، عراقی ہو، سیریا ہو یا پوری دنیا کے کہیں کے ممکن ہو، انہوں نے ایک نعرہ دے دیا کہ کلنا عباس کا یا زینب، یعنی ہم سب آپ کے لیے ایک عباس جیسے ہیں، یعنی بھائی ہیں. کیونکہ ایک عباس وہاں پر تھے جن کے سامنے یعنی خیموں کو جلا دیا گیا، مطلب سامنے نہیں، ان کی شہادت کے بعد. تو اب اس مفہوم کو انہوں نے آقائے مصطفیٰ بخاری نے پیش کرنا چاہا کہ شہزادی اس وقت اگر آپ کے قیام جلے تو مولا عباس کی شہادت کے بعد آج جو داعش لگے ہوئے ہیں اتنے سب آپ کے بھائی ہیں، آپ کے روضے کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے، ہم یہ کام ہونے نہیں دیں گے. اب دوسرے نے اس کے اوپر ہو گیا کہ مولا عباس کی توہین کر دی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نوز باللہ فلا باللہ یہ باللہ وہ باللہ کر کے مطلب دوسرے عالم، وہ بھی عالم معمم، وہ ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. دونوں کلپیں ساتھ ساتھ ہیں. آپ بتائیے کربلا کو آپ نے سمجھا، کربلا کو آپ نے محسوس کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں یعنی جو امتحان کی منزل تھی وہ الگ تھی، اور جو اس وقت آ کر کے یعنی 2000 بعد کے بعد سے یعنی 2012-13 سے لے کر کے 2021 تک آج دشمن لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے شہزادی کو العیاذ باللہ روضے کو
ढाने में कामयाब हो जाए। तो अब अगर यानी एक चाहने वाला ये नारा दे करके जज्बात को कि कुल्लुना अब्बास का या ज़ैनब, यदि हम सब तुम्हारे लिए अब्बास है, तो अब्बास का मफहूम नाम रख लेने से वो मफहूम नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जज्बात और नारे में तब्दील होता है ताकि हर इंसान तैयार हो कि हमें भी शहजादी के रोज़े की हिफाजत करनी है, हमें भी बचाना है। तो अब अगर ये हम कहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही अब्बास है कि जैसे आपके सामने खैमे जला दिए गए थे, आपके सामने ये हुआ, तो अब हम आपका यानी रोज़ा गिरने नहीं देंगे, तो इसमें तौहीन क्या है? आप और बताएं। लेकिन लड़ाने वाले भी कितने अच्छे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि करबला क्या है, डिस्कशन होना चाहिए, मुख्तलिफ ज़ाविये से दीदगाह होनी चाहिए, मुख्तलिफ ज़ाविये से यानी इंसान इल्मी बवाइस, इल्मी गुफ्तगू, इल्मी मनाज़रा, इल्मी फ़िक्री, इल्मी तख़य्युलाती तमाम चीज़ों को यकजा किया जाए। जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, जैसे मालूम दिया है इल्मी मबाहिस होती है, जैसे चंद उलमा दानिशवरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके सामने एक मौजू देकर के उसके ऊपर डिस्कस किया जाए, तो हर किसी के इख्तिलाफ़ात को अगर आप यकजा करेंगे तो मफ़हूम अलग होगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ की आवाम की इतनी ज़्यादा तंग नज़री है कि वो अगर इल्मी मबाहिस को यानी ज़माने के एतबार से अगर तहलील करके पेश कर दिया जाए तो उसे हज़म नहीं होती। उसे हज़म क्या होता है? उसे हज़म ये होता है कि साहब आप एहसासात करबला को किसी एतबार से बयान कीजिए। मसलन जैसे हमने कहा कि मातम करना हमारी शान है, मातम करने का मतलब यानी हमारा हाथ हमारे सीने पर जाना चाहिए, गमो अंदो हमारे अमल से, हमारे जज्बात से जाहिर होना चाहिए। अब यही मातम आज आप देखिए सोशल मीडिया, बाज़ लोग जैसे मटके का मातम, मटका उठाए अपने सर के ऊपर को रहे हैं, ये क्या है? ये मातम है ना? यानी आप गौर कीजिए कि ये मातम के ज़ुमरे में आएगा, ये गम के ज़ुमरे में आएगा। ये तो ऐसे ही है जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में अगर मुख्तलिफ ज़ाविये की आप मुख्तलिफ लोगों की फिल्में देख लिए तो बहुत सारे लोग इसी से मिलता जुलता, इसी से कमोबेश नज़दीक हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। तो मातम का मतलब जहाँ पर आप हालत गिरिया में आए, आप गमो अंदो को अपने अंदर से जाहिर कीजिए। गम हमारे अंदर से, हमारी रूहों में सिरायत करना चाहिए, हमारी फ़िक्रों में, हमारे तख़य्युलात में, हमारे वजूद में गम का अंगीज़ा पैदा होना चाहिए। अब अगर हम मटका अपने सर पर या हुसैन करके खोएं, क्या बात है? आप जरा सा गौर कीजिएगा। जैसे बहुत सारे अफराद, जैसे हमने बताया कि साहब कांटे बिछा दिए, उसके ऊपर लौट रहे हैं या हुसैन कहते ये भी एक किस्म का मातम है। आप बताइए ये क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये आप अपने जज्बात की तकमील नाम हुसैन से करना चाहते हैं। यानी जो आप अमल अंजाम दे रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि साहब आप ये अमल जो है ये हुसैन इस अमल से राजी है। राजी हो या ना हो, आप ज़माने के एतबार से देखिए, क्या ये अगर देखा जाए तो तौहीन मातम के ज़ुमरे में नहीं आएगा अगर एक नज़रिए से देखा जाए। भाई पूरी दुनिया का हाथ सीने पर जाता है मातम करने के लिए, गमो अंदो मनाने के लिए। इंसान अपने सर और सूरत को, अपने सर को पीटता है, लेकिन ये मटका ला करके सर के ऊपर घूमा, ये कहाँ आपने मातम करते देखा है? पूरी दुनिया को कहीं देखा है आपने मातम करते हुए? या ये इसको आज हमने जाहिर कर दिया? तो अब आप समझिए इस चीज़ को कि करबला क्या है। आप अपने अमल के ज़रिए जो अख़यार देखना चाह रहा है आपके किरदार को, आप कोशिश कीजिए कि वो नाम हुसैन पर आपसे नज़दीक हो, नाम हुसैन पर आपके करीब आता जाए। क्योंकि अगर वो नाम हुसैन पर आपसे करीब आता नहीं जाएगा
نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یعنی اغیار کو اگر آپ دیکھیے تقریباً 2000 سے پہلے جو مجلسوں کا معیار یہ تھا کہ فرش ادا پر ہر حسینی آتا تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، اکثریت تعداد شامل ہوتی تھی، اور ایک ذاکر اور عالم اس وقت تک جب تک کہ فضائل، جب تک کہ مصائب، جب تک کہ حالات، جب تک کہ ذریعات، جب تک کہ تمام چیزوں کو پیش کر رہا تھا، تب تک جو حسینی فکر کے حامل افراد تھے وہ شامل ہوتے تھے، اس میں فرقہ بندی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب سے آپ دیکھیے ذاکرین نے، خطیبوں نے یعنی آ کر کے مقصد حسین کو صرف چند چیزوں میں سمیٹ دیا، مثلا چند چیزوں میں سمیٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ چند چیزوں میں سمیٹنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ تبرع، جو لفظ تبرع حقیقت جو مفہوم ہے حقیقت کا یا حقیقی مفہوم ہے جو، اس سے بہت سارے افراد بہت دور ہیں۔ جبکہ تبرع کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہم ان کاموں سے دوری اختیار کریں جو اہل بیت کی نفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اہل بیت اس عمل کو پسند نہ کرتے ہو، آپ اس سے دور ہو جائیے۔ اور تبرع یعنی ہر وہ عمل جو خوشنودی آل محمد کا ذریعہ بنے، آپ اس کو انجام دیجیے۔ اب بہت سارے افراد آ کر کے مطلب اپنے عقیدے کا اظہار، اپنی تمام چیزوں کا اظہار صرف ممبر سے کرنا جانتے ہیں۔ یہ ممبر کی بہت ساری فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، نہ یہ کہ آپ اپنے عقیدے کو لا کر کے اسی اس پہ ظاہر کیجیے۔ آپ کو ظاہر کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کے روحوں میں پروئیں، انہیں بتائیں، سمجھیں، ان کو بتائیں، کیونکہ اگر آپ بعض فلسفے کو دیکھنا چاہیں گے تو وہ احادیث جو مولا کائنات نے اپنے دوران حکومت یا اپنے دوران زندگی جو بعد وفات پیغمبر اگر دیکھا جائے تو مولا کائنات کتنے سال زندہ رہے ہیں؟ سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری تک، یعنی اگر دیکھا جائے تو 39-40 سال کے آس پاس آپ بعد وفات پیغمبر زندہ رہے، اور اس کے بعد مولا کائنات نے ہر اس چیز کو پورا کرنا چاہا جو اسلام کی بقا کا ذریعہ تھا۔ مثلا آپ نے دیکھا حکومتی پیمانے پر حکومت کی کارآمدی یا وہ کہ جو مسند خلافت پر بیٹھا ہوا تھا اس کی بھی آپ نے مدد کی، شریعت میں، دین میں، دینی احکامات میں، یہ ساری چیزوں میں، کیوں؟ تاکہ دین داغدار نہ ہو، سمجھیں۔ بقیہ جو اپنے اتحادی اختیارات ہیں، جو ولائی اختیارات ہیں اور ولائی اختلافات ہیں، وہ الگ، ان کو لا کر کے یعنی حکومتی پیمانے پر دشمن کے سامنے دین کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو مفہوم کربلا کو بھی سیرت علی ابن ابی طالب سے لبریز ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ یعنی سیرت علی ابن ابی طالب سے لبریز ہونا چاہیے۔ مثلا آپ بتائیے مولا کائنات نے بہت ساری جگہوں پر اعتراضات کیے ہیں، لیکن آ کر کے ان جگہوں پر اعتراض نہیں کیا جہاں پر دشمن دین کے مقابلے میں تھا، وہاں پر دین پر بیٹھا ہوا
मतलब मौला कायनात के ज़माने की बात कर रहा हूँ, हुकूमत शाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मतलब कोई साहब खुतबे की क्लिप मिला करके यहाँ की बात वहाँ ले जा करके पेश कर रहे हैं। चूँकि ज़माना ऐसे ही चल रहा है। अभी मैंने बताया जैसे आक़ाए मुस्तफ़ा बुखारी के सिलसिले में मतलब उन्होंने ये कह दिया तो लोगों ने तौहीद हज़रत अब्बास को पेश कर दिया कि साहब इन्होंने तौहीद कर दिया। जबकि अपने अपने मारिफ है, अपनी अपनी मार्फत है, अपनी अपनी दीदगाह है। हम किस दीदगाह से रोज़े ज़ैनब को बचाना चाहते हैं, हम किस दीदगाह से हम वीज़ा पैदा करना चाहते हैं, वो चीज़ें अलग है। लेकिन इसके भी समझने के लिए आज ज़रूरत है कि इरफान अहले बैत के दुरुस्त लगाए जाए, ताकि जो इरफान है, मार्फत है, जो सुलूक इल्लाह है, सालिक के मराहिल हैं, जो अगर देखा जाए सूफियत गिराई है, ये सब ज़रूरी है। क्योंकि ये तसव्वुफ, सूफिया गिराई, ये सब सारी चीज़ें ये मार्फत के बाबों में से जीना है, अहले बैत तक पहुँचने का, खुदा तक पहुँचने का, सारी चीज़ों तक पहुँचने का। अब जो इधर उधर के रास्ते हैं, आप अपनी अक्ल सलीम से, साले अक्ल से आप इन चीज़ों को क्या करें, यानी इन चीज़ों को जुदा करते जाएं। जब आप इन चीज़ों को जुदा करते जाएंगे तब जाकर के मौला कायनात की वो सीरत की जो आपने अगर देखा जाए तो बाद वफात पैगंबर जिन लोगों ने आकर के मसनद रसूल पर बैठने का दावा किया तो उनका बैठना अपनी जगह पर एहतजाज का एक जरिया था। लेकिन जो मौला कायनात ने मदद की वो अपनी जगह पर था। आप बता दीजिए, जैसे आज मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ इस चीज़ से कि आज मिंबर पर आने वाला हर जाकिर और हर आलिम, हर खतीब सब नहीं, जिसकी कोशिश ये होती है मैं आवाम को खुश कर दूं और आवाम के मिजाज का जैसा वो चाहता है वैसा मैं पढ़ करके जाऊं और उसके बाद मैं हिस्ट्री में उन लोगों को पेश करूं जो मैदान में टिके ही नहीं। ये कोशिश होती है। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मिंबर दिया अहले बैत के मारिफ से आशना कराने के लिए, आप अहले बैत के मारिफ को पेश ना करके उनकी सीरत को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी तालीमात को पेश ना करके आप सिर्फ समेट दीजिए उन अफराद की तरफ जो साहब जंगों में निकल गए, इधर उधर हो गए या नहीं आए या क्या हुआ, फिर फरार कर गए। तो भैया जो फरार कर गए उनको कर जाने दीजिए। आप इस दौर के तो देखिए कि इस दौर में भी कितने ऐसे हैं जो दीन के ऊपर टिके हुए, कितने दीन से फरार कर रहे हैं, उनके बारे में भी तो डिस्कस कीजिए। क्यों? अगर ऐसे ही होता तो मौला कायनात अपनी 50 साल खामोशी के दौर में हर मौके पर अगर एहतजाज करते तो आज जो दीन हम तक पहुंचा है ये नहीं पहुंचता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये जो दीन हम तक पहुंचा है ये नहीं पहुंचता। क्यों? इसलिए कि जब रिसवाने जुल्म मौला के गले में डाला गया, चाहने वालों का हाथ कब्ज़े शमशीर पर गया, किस लिए गया था? विलायत में गया था या विलायत से खाली गया था? मोहब्बत में गया था या मोहब्बत में नहीं गया था? मवद्दत में गया था या मवद्दत में नहीं गया था? अब ईमानदारी से बताइए, क्या जरूरत था ये कब्ज़े शमशीर पर हाथ पहुंच जाने से ईमान के दर्जों में कभी आ गई? क्यों? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जाकर के तारीख पढ़िएगा। जबकि विलाई हाथ पहुंचा था ताकि मेरे मौला के गले में रिश्वान जुल्म डाला तो डालने वाले की खैर नहीं, लेकिन मौला ने इशारे से रोक दिया। क्यों रोका? कहा अगर ये तुम काम कर लोगे तो जो दीन पैगंबर ने पहुंचाया है वो खत्म हो जाएगा। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों समेत जो कुर्बानियां दी हैं
ان قربانیوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو کیا خالی ممبروں پر ہم انہی واقعات کو، جنگوں کو، ان کو پڑھیں گے تاکہ جو اور بھی اغیار آتے تھے ان کو دور کر دیں؟ آپ سمجھتے میری باتوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے فکروں کی جو اڑان ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے، وہ ہر انسان کا برابر نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے جیسے میں نے کہا ایک بات ہمارے ذہن میں آئی ہو، ایک بات آپ کے ذہن میں ہو. ممکن ہے ایک بات کسی کے ذہن میں ہو، اس کا کاٹ کسی کے ذہن میں ہو. لیکن جب ڈسکس کیا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی کربلا کیا ہے. تو جیسے مولا کائنات نے 25 سالہ دور میں یعنی دین کی خدمت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ان کی نصرت اور مدد کی تھی اور ہر جگہ پر اعتراضات کو نہیں جتایا تھا. سمجھ رہے؟ ہر چیز کا موقع اور میل ہوتا ہے. ویسے ہی ہر ممبر پر آنے والے کو اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنا صاحب بصیرت ہونا چاہیے کہ ہم کو کون سی چیز کب کہاں پڑھنی ہے، کب کہاں نہیں پڑھنی ہے، کس چیز کو بیان کرنا ہے، کس چیز کو بیان نہیں کرنا ہے، کن معارف کو ہمیں پیش کرنا ہے، کن چیزوں کو پیش نہیں کرنا ہے، کون سے حالات ہیں، کون سے حالات نہیں ہیں. اگر ایسا وہ ہو جاؤ گے تو تمہارا کلام فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہوگا. اور اگر فصاحت و بلاغت کلام میں لانا چاہتے ہو تو جاؤ بلاغت الواضحہ کتاب اردو میں ہے، اردو میں کہہ رہا ہوں، اردو میں بھی ترجمہ ہے. بلاغت الواضحہ عربی میں کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کلام کتنے طریقے کا ہوتا ہے، انداز گفتگو کتنے طریقے کی ہوتی ہے، الفاظ کے مفاہیم کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. انداز بیان خود بیان ایک مفہوم رکھتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک خطیب کو آنے کے لیے کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کم سے کم نہج البلاغہ جو پوری ہے اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو مکتوبات امام علی علیہ السلام ہے، امام عالی مقام ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو امام نے کلمات القصار میں جو باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کلمات میں جو جن چیزوں کو نقل کرنا چاہا ہے وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اور اس کے بعد جو چیزیں آپ نے خطبات کے ذریعے پہنچانا چاہا ہے ان خطبات کو جا کر کے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ خطبات امام کیا کہنا چاہتے ہیں اور بتانا کیا چاہتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے ہر موقع پر آج انسان پڑھتا ہے خطبہ شکشکیہ، بہت سارے ذکر کرتے ہیں، بہت سارے ذکر نہیں کرتے. لیکن خطبہ شکشکیہ کو پوچھئے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے، اس کے بارے میں ساری چیزوں کو غور و فکر کیجئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ خطبہ شکشکیہ جب امام نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، مولا بتائیے کہ صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے. تو آپ کبھی کبھی دیکھیے گفتگو کو کاٹنے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے ایک بات بیچ میں کہہ دیتے ہیں تاکہ قطع کلام اس کے ذریعے کیا جائے. اور اس کے بعد جب ابن عباس نے کہا مولا آپ وہی بات کو اسی خطبے کو پھر ذکر کیجئے، کہا ھذا شقشقۃ، یہ تو بس میرے دل کا ایک درد تھا جو ایک اٹھا اور ختم ہو گیا. آپ سمجھ رہے اس کا مطلب؟ خطبہ شکشکیہ میں جس میں کہا تھا اما واللہ لقد تقسم ابن ابی الی آخر، بہت ساری چیزیں، یعنی امام نے ان چیزوں کو کیا کرنا چاہا؟ بیان کرنا چاہا. کیوں بیان کرنا چاہا؟ تاکہ تم یہ سوچنا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطیب یا عالم کسی چیز کو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ان درد دل کے ذریعے ہدایت چھپی ہو. جیسے مولا کائنات کی 25 سالہ دور وہ جو خاموشی کا تھا اس کو، اور جو تقریباً آپ کا 4.5 سال 5 سالہ دور جو حکومت کا تھا، اس میں آپ دیکھیے کتنی جنگیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے کتنے مسائل ہیں، اس میں آپ دیکھیے کتنی پریشانیاں ہیں، اس میں آپ دیکھیے کتنی دشواریاں ہیں. اب اگر ان دشواریوں کو بیان کیا جائے تو کیا اپنی تعریف کی جاتی ہے؟
تحریف نہیں، حالات ہیں ایسے بیان کیا جائے تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اب اگر یہی حقائق بیانی کر دی جائے تو لوگ کیا اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ تو جاؤ نہج البلاغہ کو پڑھنے کی کوشش کرو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مولانا صفین کے موقع پر کس سے کیا کہا، اس موقع پر کس سے کیا کہا، اس موقع پر ان سے خطاب کیا کیا، اس موقع پر ان سے خطاب کیا۔ جب ان چیزوں کو پڑھو گے تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات کا دور کیسا تھا۔ اس کے بعد جا کر کے مولا امام حسن علیہ السلام کا دور سن 40 ہجری سے 50 ہجری کو پڑھنا، تب سمجھ میں آئے گا کہ امام حسن کے اوپر بیتی کیا تھی۔ اس کے بعد سن 50 ہجری سے لے کر کے سن 60-61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کے دور کو سمجھ میں آنا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے۔ سمجھ رہے، کربلا مجموعہ ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہر کوئی مطالعہ کر کے آئے، کاش ہر کوئی زمانے کے حساب سے بینی، سمجھداری، بصیرت، شعور، فکر، تخیلات، معارف، ان چیزوں کو کیا کرنے والا ہو، پہچاننے والا ہو۔ جب ان چیزوں کو وہ پہچانے گا تب سمجھ میں آئے گا کربلا اور اس کا درس کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا ہمیں بننا کیسے ہے، ہمیں چلنا کیسے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیہ محمد المعروف ابن الحنفیہ ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ مقاصد حسین خود ان کی زبانی۔ یعنی آج بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مقصد حسین کو، مقاصد حسین کو، معارف حسین کو، یعنی امام کی زبانی بیان کرنا کم پسند کرتے ہیں اور اپنی زبانی بیان کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے یعنی اپنی زبانی یہی کہا کہ میرا ارادہ فتنہ و فساد پیدا کرنے کا نہیں ہے، میں نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اور میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر چل سکوں۔ کاش یہی معارف ہر جگہ حسینیہ، ہر اس امام بارگاہوں پر کہ جہاں پر ہم یعنی عزا خانہ بناتے ہیں وہیں پر بھی کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک مفہوم کو لکھ کر کے کہ مقصد حسین خود امام حسین علیہ السلام کی کیا ہونا چاہیے، زبانی ہونا چاہیے۔ جب اس زبانی کو ہم یعنی عزا خانوں میں لکھ کر کے لگا دیں ایک قول کی صورت میں، تو ہر آنے والا عالم اور ذاکر کم سے کم اس کی نگاہ جب پڑے گی کہ مقصد حسین خود امام کی زبانی کیا ہے، تو شاید وہ منبر پر بیٹھنے والا ہر وہ انسان کی جو منبر پر آ رہا ہے اس کی نظر میں معارف حسین ہوگا۔ تاکہ معارف حسین میں امام نے کیا کہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔
تو جب میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر آنے والے کو جتنے بھی فرش ادا پر بیٹھے ہیں اگر یہ یعنی حسین کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، حسین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، حسین کی باتوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو یہ ساری چیزیں کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے کہ جہاں پر امام نے کہا انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر، سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اصلاح کا مطلب امام نے بتایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یعنی یہ چیزیں اگر امام بارگاہوں پر، ادا خانوں پر، منبر کے پاس اس کو لگوا دیا جائے تاکہ ہر عالم جو بھی خطیب، خطیبہ، ذاکر، ذاکرہ منبر پر آئے تو اس کے پیش نظر یہ رہے کہ مقصد حسین ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ جن چیزوں کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے آج مجلسوں میں ہم انہیں چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی عالم آ کر کے ہدایت کرنا چاہے، کیا بتائیے اتنے بڑے پروگرام کو رکھ کر کے بور کر دیا، صحیح ہے، بور کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی نظر میں اگر آپ کے مزاج کی مجلس نہیں ہوئی تو پروگرام کیا ہو گیا؟ بور ہو گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم کربلا میں چلنے والے انسان کو دیکھتے ہیں 40 کے موقع پر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی مہمان نوازی ایسے کرتے، کاش ہم بھی ایسے شامل حال ہوتے، کاش ہم بھی ایسے مشی کرتے، کاش ایسے ہم بھی چلتے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ جب نتیجہ یہ ہوتا کہ کاش 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 ہم بھی کربلا جاتے، تو یہ کاش ہماری زبان پر ہے یا ہماری روح میں ہے؟ ہماری روح میں ہے یا ہماری زبان پر ہے؟ اگر روح میں ہوتا تو روح ہمیں کھینچ کر کے لے کر کے آتی کہاں تک؟ کربلا تک۔ اگر ہماری زبان پہ رہا تو بس دل میں تمنا نہیں، مولا بلائیں گے تو چلے جائیں گے۔ میاں مولا نے بہتوں کو بلایا اور بہتوں کو روک دیا، سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ مولا جب بلائیں گے تو آپ جائیں گے۔ جیسے ہم نے مجلس میں کہہ دیا تھا کہ صاحب یعنی ایک شاگرد دیجیے گا، مولا میں جا رہا ہوں، مولانا صاحب دعا کیجیے گا کہ میں جاؤں اور آ جاؤں۔ یقین نہ ہو اس سے خود رابطہ کر لیجیے وہ گیا کیسے اور آیا کیسے۔ مولا نے بلایا اور چلا گیا اور چلا بھی آیا، ادارت کر کے مطلب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب مولا نے بلایا لگی دل میں، اور کتنے ایسے تھے جو نہیں جا پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی روح میں کربلا تڑپ نہیں رہی تھی۔ اگر روح میں کربلا تڑپ رہی ہوتی تو کم سے کم جو شیعہ ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ 40 کے موقع پر کہ جب چہلم ہو امام کا، سمجھیے گا بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں اور عرض معذرت کہنے چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے، تاکہ آپ آئندہ سال اس چیز کا خیال ضرور کیجیے گا۔ آپ کے گھر میں اگر چہلم ہو کسی عزیز کا 40واں جسے ہم کہتے ہیں، تو کیا آپ اپنے کام کے اوپر جاتے ہیں؟ ڈیوٹی پر جاتے ہیں؟ دکان پر جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ابھی مرنے والے کا 40واں نہیں ہوا، یہی تو کرتے ہیں نا۔ اور ہم اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں کس کے اوپر؟ حسین کے اوپر، اور حسین کا ہی چیلم رہے اور ہم اپنی ڈیوٹی پر ڈٹے رہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اپنی دکانوں پر رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حسین میرے دل میں اترا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے عزیز کا 40واں ہوتا تو ہماری دکان بند ہوتی، لیکن حسین کا 40واں تھا تو ہمیں درد بھی نہیں ہوا کہ ہمیں کربلا تک جانا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔
فرصت چاہتا ہوں اس طرف بات کہنے کے لیے، لیکن ہاں آئندہ سال خیال رکھیے گا، ہر شیعہ سے میری ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ جب امام کا چہلوں میں دکان بند کر دیجیے، اپنے آپ کو یہ کہیے آج چہلوں میں امام حسین ہے، تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ اربعین حسینی کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں اللہ کا شکر ہے اربعین واقع کانپور میں ہم لوگ پچھلے 3 سال سے وہ کر رہے ہیں۔ جب پہلے سال وہ کیا تھا تو 12 14 15 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں لوگ تھے، جو ہم لوگ سوٹر گنج مسجد سے اور نواب گنج کربلا تک گئے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تعداد زیادہ ہوئی، اس مرتبہ تو خدا کا شکر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شامل حال رہے کہ مولا ہم نہیں جا پائے وہاں، تو یہاں چل رہے ہیں۔ ایمانداری بتائیے، اربعین کے اعمال یہاں پر بھی کبھی کرائے گئے کبھی نہیں کرائے گئے، لیکن جو وہاں نواب گنج کربلا میں آپ نے کیا، کچھ لوگ ایسے تھے مولانا صاحب جلدی ختم کرا دیے ہمیں فلاں کام ہے، اور کچھ ایسے تھے کہ ہم نے اعمال ایسا کیے ہی نہیں، کم سے کم اعمال کرنے میں اشک آور ہوئے، گریہ آور ہوئے، امام کے موقع پر بیٹھنے کا موقع ملا، تو جس کا جیسا جیسا ظرف تھا وہ ویسا ویسا تلاش رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے کام کو مینیج کیجئے حسین کے حساب سے۔ جیسے چہلم کے موقع پر ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، مولا بس آپ کا، انشاءاللہ ایسے ہی ہم سب آئندہ سال خیال رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ کلپ دیکھیے گا تو اربعین واقع کی تو ایسے لگے گا جیسے لوگ کربلا جا رہے ہیں، ایسے لگے جیسے لوگ عورتیں بچے خواتین سب، اور خدا کا شکر ہمارے یہاں یعنی یہاں سے لوگ ہری کالونی سے یعنی ہمارے جوہی سے ایک کارواں کی صورت میں نکلا۔ شکر ہے خدا کا، کم سے کم جذبہ تو ہوا، جس میں عورتیں بچے چھوٹے چھوٹے سب تقریباً اگر دیکھا جائے تو 19-20 لوگوں پر یہ کارواں تھا جو صبح گیا، اپنے آپ گیا۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہاں سے لے کر کے نواب گنج کربلا کم نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہدایت دی گئی تو انہوں نے لے لیا، اب جو رہ گئے وہ ہاتھ مل کر کے رہ گئے، اگر ہمیں پتا چلتا تو ہم بھی چلتے۔ یہ طرف ہونی چاہیے کہ اربعین حسینی کو آپ اس طریقے سے پورا پیش کیجئے تاکہ جیسے کربلا نجف سے لے کر کے کربلا تک ہم جاتے ہیں، یہی مزہ، یہی خواہش، یہی امید، یہی معرفت انشاءاللہ آئندہ کے اربعین واقع میں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک سلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم